أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو یہاں پہ سورہ مائدہ کی یہ آیت 90، تو اس کی ایک مختصر سی تشریح دیکھ کے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا لازم بنتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ جس میں دیکھ رہا ہوں مطلب میرے بہت سارے بھائی دوست وغیرہ اس کام میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آیت کی تفسیر کچھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے۔ رجس فرمایا گیا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک گندے شیطانی کام ہے، ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو پاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں تو بالکل اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے نا۔ آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ تین ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہوں گا اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں، لیکن ہاں اس میں ایک چیز جو میرے دماغ میں آ گیا ابھی کہ مجھے اس کو ضروری شیئر کرنا ہے، وہ ہے کہ ازلام، ان چار چیزوں میں سے ایک ازلام ہے۔ ازلام جو کہ ظلم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس کو ازلام نا ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرا اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی ایک رسم جاری تھی۔ مطلب عرب میں نا ایک جوا کھیلنے کی رسم تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد مان لو 10 آدمی اس میں شریک ہو گئے، تو مطلب 10 آدمیوں نے پیسے نکالے، اونٹ خریدا، اونٹ کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب اونٹ کے 10 حصے کرنے کے بجائے 10 آدمیوں میں برابر برابر کے حصے تقسیم کر دیتے، ایسا وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک قرا اندازی، وہ 10 تیر لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ 10 تیروں پہ کیا کرتے تھے، 3 تیروں کو بالکل محروم رکھتے تھے، مطلب 3 تیر پہ بالکل بھی کوئی حصہ نہیں رکھتے تھے، سادہ رکھتے تھے 3 تیروں کو، اور پھر جو 7 تیر ہے ان 7 تیروں میں وہ کیا کرتے تھے، ایک تیر پہ مطلب ایک حصہ، دوسرے تیر پہ 3 حصے، پھر ایک پہ 5 حصے، ایسے کر کے مطلب 7 تیروں پہ کچھ نہ کچھ رہتا تھا، 3 تیر بالکل محروم رہتی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک قسم کی لاٹری، ٹھیک ہے، وہ لاٹری لگا دیتے تھے، اس لاٹری میں وہ 3 جو سادہ تیر ہوتے تھے وہ 3 بندوں کو ملتے تھے، تو وہ بالکل اس گوشت کے کیا رہتے تھے، بالکل محروم ہو جاتے تھے، اور ان میں سے کسی کے 5 حصے بھی آتے، کسی کے 3 حصے، کسی کے 2، اور کسی کے کم سے کم 1 حصہ تو آتا تھا، مطلب 10 میں سے 3 انسانوں پہ بالکل ایک قسم کا ظلم ہوتا تھا۔ تو اس کو قرآن کریم نے کیا فرمایا، حرام کر دیا، بولا کہ یہ رجس ہے، گندا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اور پھر ہم ابھی جو دیکھتے ہیں، مطلب جیسے میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا، تو ڈریم 11 میرے دماغ میں آ گیا۔ ڈریم 11 ایک ایپ ہے ابھی، یا اس کے بغیر بھی بہت کچھ ایپس چل رہے ہیں ابھی مارکیٹ میں۔ تو ڈریم 11 ایک ایسا ایپ ہے جس میں مان لو لاکھوں کروڑوں لوگ کیا کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، 30 50 100 200 کتنا بھی وہ رقم لگا دیتے ہیں ایک میچ پہ۔ پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ ایک ٹیم بناتے ہیں، ٹیم بنانے کے بعد بس کچھ کماتے ہیں، کچھ کو کچھ ملتا ہے، باقی سب محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میں ڈائریکٹلی اس ڈریم 11 کو اس کے ساتھ کیا کر پایا، آرام سے کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جیسے ایک اونٹ کو وہ مطلب
اللہ نے اس کو حرام فرما دیا کہ بھائی 10 ہے، 10 لوگوں نے اونٹ خریدا، ذبح کر دیا، تو 10 میں 10 حصے تقسیم ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 10 میں 7 کو ملے 3 کو نہ ملے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ حرام قرار دیا۔ سملرلی جب ہم یہ ایسے ایپس دیکھتے ہیں تو ابھی میری آڈینس سے انشاءاللہ آپ بالکل بھی مطلب یہ ہر کام میں اس کو تھوڑا دماغ سے کام لے کہ اگر میں کر رہا ہوں کیا میں قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں، خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں اور قرآن کے خلاف جا رہا ہوں، تو پھر تو مسلمان مطلب ٹھیک ہے، نام سے تو میں کہا جا سکتا ہوں مسلمان ہے، ادروائز یہ ہم سراسر مطلب ایک قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حلال روزی کے لیے طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو حلال روزی عطا کرے۔ یہ لاٹری وغیرہ اوور نائٹ کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور جو بنتا بھی ہے اوور نائٹ کروڑ پتی، مطلب جو بن بھی چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کون بنے گا کروڑ پتی وغیرہ، بہت سارے ان میں سے دیکھ لیجئے دے ویر بروک، لائک 1 سال تک انہوں نے عیش کیے، 1 سال کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہا، کیونکہ جو یہ پیسہ بنا کسی محنت و مشقت کے آ بھی جاتا ہے، کبھی کبھار بنا کسی محنت و مشقت کے کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ پیسہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی روزی روٹی اللہ دینے والا ہے، بس اپنے ہر کام میں یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ یہ کمائی جو ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے، ایک برین سٹارم کرے، ایک دماغ سے کام لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام تو نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ تفسیر ہوگی، یہ مطلب آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے ساتھ ان کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔